تو جمیعہ کی مزید تشریح آگے اللہ نے بیان کیا، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقہ نہ ہونا. جب مل کر جب پکڑو گے تو آپس میں فرقہ واریت نہیں ہوگی. تو گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا. آئیے سب سے پہلے ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی مزید تشریح اور تفسیر ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل اللہ سے کیا مراد، اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا. ایک حدیث دیکھتے ہیں، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 2408 2408. اس حدیث کے راوی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں قال دخلنا علیہ فقلنا له لقد رأيت خیرا، غالباً حسین رحمہ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا لقد رأيت خیرا، ہم نے آپ نے بہت ساری بھلائیاں دیکھی ہیں. صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں ان کے تعلق سے کہ اے صحابی رسول، ہم نے آپ نے بہت ساری بھلائیاں دیکھی ہیں. لقد صاحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت آپ کو ملی. وصلیت خلفہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی، یہ ہے آپ کا شرف. وساق الحدیث، اسی طرح یہ حدیث آگے راوی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا، کافی عمر ہو گئی تھی ان کی، ان سے کہا گیا کہ ایسی کوئی حدیث سنائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے براہ راست سنی ہے. تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا وانی تارک فیکم ثقلین. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام کی حدیث ہے. اس سے جو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 2408، اس سے پہلے والی حدیث، اس سے پہلے اور 2-3 حدیث آپ دیکھیں تو اسی مضمون سے جڑی ہوئی ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں، پتہ نہیں موت کا فرشتہ میرے پاس کب آئے اور مجھے اس دنیا سے سرائے فانی سے کوچ کرنا پڑے. میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ تم کس طرح اسلام پر عمل کرو گے، کس طرح ہدایت کی راہ پر گامزن رہو گے اور کس طرح گمراہی سے بچو گے. سن لو، الا، کان کھول کر سن لو. الا کی معنی سننے کے نہیں، کان کھول کر سننے کے. الا وانی تارک فیکم ثقلین، کہ بے شک میں تمہارے درمیان 2 وزندار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث، احدہما کتاب اللہ عز وجل، اس میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، اس میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے. ہوا حبل اللہ، یہ اصل اللہ کی رسی ہے. ہوا حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے. من اتبعہ کان علی الہدی، جس نے اس کی پیروی کی یقیناً وہ ہدایت پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نکلی ہوئی گارنٹی ہے کہ جو کتاب کی، اللہ کی کتاب کی پیروی کرے گا. اب آپ بتائیے پیروی کیسے کی جاتی ہے؟ عربی کی تلاوت کر کے پیروی کی جا سکتی ہے؟ جو عربی کی تلاوت کرتا رہے، طوطے کی طرح ٹاٹا کرتا رہے اور اس کو پتہ ہی نہیں اس نے کیا پڑھا، تو اس کی اتباع کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ ہو ایسی ہے جس طرح مثال کے طور پر ہم ہندوستان کے لیے چائنیز اگر لیڈر بنا دیا جائے، مینیجر بنا دیا جائے، وہ اپنی چائنیز کی زبان میں ہمیں احکامات دیتا جائے، تو کیا ہم اس کی تابعداری کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی پیروی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کے احکامات بجا لا سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جب اس کی زبان ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اس کی تابعداری بھی نہیں کر سکتے. کتاب کی، اللہ کی کتاب کی جو کہ حبل ہے، اللہ کی رسی ہے، تابعداری کرنے کے لیے اس کا پڑھنا سمجھنا لازمی ہے. اپنی مادری زبان میں پڑھنا اور سمجھنا لازمی ہے. وَمَن تَرَكَهُ كَانَ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا جس نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو پڑھا نہیں اور سمجھا نہیں، وہ گمراہی پر ہوگا. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ گمراہی پر ہوگا. وَمَن تَرَكَهُ كَانَ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، تو یقیناً گمراہی پر ہوگا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کتنے مسلمان ہیں جن کو قرآن سے الفت اور محبت ہے، جو یہ چاہتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتاب میں ہے کیا چیز، اللہ کتاب میں کیا ہے
مسلمان ہیں، آپ اپنے معاشرے کا ایک جائزہ لیجئے، ایک پرسنل انٹرویو آپ لیجئے، پی آئی لیجئے اور معلوم کیجئے کتنے مسلمان جن میں یہ جذبہ ہے کہ آخر اللہ کی کتاب میں ہے کیا۔ اگر آپ کو اکثریت یہ ملتی ہے کہ نہیں ہمیں اللہ کتاب میں نہ پڑھنا ہے نہ سمجھنا ہے نہ اس کے اندر کے معنی مفاہیم کو جاننا ہے، تو یقین جانیے جن کے دل میں یہ بات ہے کہ اس کو سمجھنا نہیں ہے وہ گمراہی پر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جن کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ اللہ کتاب میں ہے کیا آخر، جذبہ بھی اور جاننے کی کوشش بھی کرتے اور جانتے بھی ہیں، یقیناً وہ ہدایت پر ہے، چاہے ہدایت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ہدایت کے بھی درجے ہیں، چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، مگر یقیناً وہ ہدایت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی گارنٹی کے مطابق آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَفِيهِ، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم قال وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اور دوسرے الفاظ میں صحیح مسلم کے وَعِطْرَتِي کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا وَعِطْرَتِي، اور دوسری جو ثقلین میں سے ہے، دوسری جو مضبوط چیز ہے وہ ہے میری عطرت، عطرتی میری عطرت، عطرت سے مراد اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، یہ وہ مضبوط چیز ہے جس کو چھوڑنے پر یا جس کو نظر انداز کرنے پر انسان گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنہ والجماعہ قیامت حق پر رہیں گے، کیونکہ نہ یہ قرآن چھوڑیں گے نہ ہی اہل بیت کی محبت اپنے دل سے نکالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت میں کا کوئی حصہ ان کے دل میں سے نکل جانا انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عطرتی دوسری جو ثقلین میں سے چیز ہے، مضبوط چیز ہے وہ ہے اہل بیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں میرے گھر والوں کے طرف سے تمہیں نصیحت کرتا ہوں، واعظ و نصیحت کرتا ہوں۔ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان الفاظ کو دہرا رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کو نظر انداز نہ کرنا۔ آج